سورہ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی قانون مقافات عمل ایک نئے انداز سے بات سمجھائی جا رہی۔ لاز آف نیچر ہوں، قوت قدرت فطرت کی ہوں، انسان کی پوٹینشیلٹیز ہوں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی تو یہ مضمر ہوتی ہیں، کبھی مشہود ہو جاتی ہیں، کبھی یہ لیٹنٹ ہوتی ہیں، کبھی یہ ایکچولائز ہو جاتی ہیں، کبھی یہ پوٹینشیل فارم کے اندر ہوتی ہیں، اسی کو مضمر کہتے ہیں، کبھی یہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کو مشہود کہتے ہیں۔ بات یہ کہنی ہے قرآن نے، زندگی، قانون، اعمال کے نتائج کبھی مضمر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نمودار ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، مشہود ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے جو اس صورت کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے کس لطیف انداز میں بیان کیا۔ والسماء والطارق، شہادت دیتی ہیں فضا کی یہ بلندیاں اور ان میں آنے والا طارق۔ کیوں تو طارق ایک بہت بڑے چمکنے والے ستارے کے متعلق ہے، لیکن یہ عربی زبان ہے۔ بنیادی طور پر یہ طارق کا نام نہیں تھا، انہوں نے طارق نام دیا تھا اس ستارے کو۔ تو طارق کے بنیادی معنی ہے رات کے وقت آنے والا مسافر۔ اصل میں میں کیا کروں، جی نہیں چاہتا آگے بڑھنے کے لیے جب ان کے لفظ آ جاتے ہیں۔ یہ طرح کا جو لفظ ہے نا، تو یہ قاف ان کے اندر اس کے بنیادی معنوں کے اندر ہوتا ہے کھٹکھٹانا کسی چیز کو، اس طرح سے کرنا۔ یہ راستے کو بھی طریق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پاؤں اس طرح سے پڑتے ہیں۔ یہ کھٹکھٹانا جو ہے، رات کے وقت جو مسافر آتا ہے وہ آ کر دروازے میں دستک دیتا ہے۔ اس دستک دینے کی بنا پر ان کے ہاں رات کے ایک وقت آنے والے مہمان یا مسافر کو طارق کہتے تھے۔ تو پھر خصوصیت سے رات کو آنے والا جو ہے اس کے لیے یہ طارق ہوا۔ یہ ستارہ، ویسے تو ستارے یوں رات ہی کو آتے ہیں نظر آتا ہے، لیکن ان کے ہاں خاص طور پہ کہا گیا، اس اعتبار سے کہا گیا، یہی وہ چیز ہے جو قرآن لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رات کے وقت یوں چمکنے والا دن کے وقت کہیں چلا نہیں جاتا۔ ہوتا صرف اتنا ہے کہ دن کے وقت یہ مضمر ہوتا ہے، رات کے وقت مشہور ہو جاتا۔ بات یہ کہنی ہے قرآن نے کہ ہر عمل کا نتیجہ تو موجود رہتا ہے تمہارے، قانون بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ فرق اتنا پڑتا ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، کبھی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے چمک کر آ جاتا ہے۔ جب چمک کر آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ آیا ستارہ، جب تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو تم کہتے ہو ہے نہیں، وہ تو ہوتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ کہا طارق کیا ہے، مادروا کا طارق، خدا کے علاوہ تمہیں اب کون بتائے کہ یہاں طارق سے کیا مراد ہے۔ والنجم الثاقب، یہی چمکنے والا ستارہ جسے تم یوں اس طرح سے دیکھتے ہو کہ چمک رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ طارق ہے، رات کو کہیں سے آتا ہے۔ یہ رات کو کہیں سے نہیں آتا، یہ یہی ہوتا ہے، اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا، رات کو تمہیں یہ نظر آ جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یوں ہی ہر انسان کے اعمال کے نتائج کی کیفیت یہ ہے، کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں چمک کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنا ہی فرق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات کہاں لے آتا ہے، کہیں چلے نہیں جاتے۔ اور اگر تیری نگاہوں کے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی پیدا ہو جائے تو جس طرح سے بعض نگاہیں دن کو بھی تارے دیکھ لیا کرتی ہیں،
اس طرح سے تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو جائے تو جب ابھی یہ اعمال کے نتائج مشہود طور پہ سامنے نہیں آ گئے ہوتے تم اس وقت بھی ان کو دیکھ لو اگر تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو جائے۔ پھر ایک مثال کی طرف چلا گیا، کہا جسے تم یہ انسان کہتے ہو یہ مشہود پہ کر چلتا پھرتا ہوا زندگی، حرکت اور قوت اور توانائی کا ایک مجسمہ بہت مشہور شکل کے اندر تمہارے سامنے ہے، کیا یہ اسی طرح سے تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہی تھا شروع سے؟ حال ينظر الانسان مما خلق، ذرا اس میں تو غور کیجئے کہ زندگی کن حالتوں کے اندر رہتی، وہی بات، کبھی یہ مضمر لیٹنٹ یا پوٹینشیل ہوتی ہے، پوٹنٹ ہوتی، کبھی یہی نمود میں آ جاتی ہے، مشہود میں آ جاتی ہے، ایکچولائز ہو کے تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے اس طارق کی مثال ہوئی ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی مثال آ رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیسے وجود میں آئے ہو؟ خلق من ماء دافق، ابتدا اس کی اس ایک قطرہ آب سے جو اچھل کر رحم مادر میں آتا ہے۔ کیا اس کے اندر تمہیں یہ انسان نظر آ رہا ہوتا؟ اس میں زندگی کی کوئی نمود تمہیں دکھائی دے رہی ہوتی؟ عزیزان ایمان، 6 صدی عیسوی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جرثومے کے اندر کہ جو مائکروسکوپ کے علاوہ نگاہ کو نظر نہیں آتا، پورے کا پورا یہ انسان اس طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کاش کہ تمہیں وہ مائکروسکوپ کہیں سے مل جائے کہ جس میں تم اس چھپے ہوئے انسان کو پالو وہاں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کے نتائج کیسے محفوظ ہوتے ہیں، جب یہ نہیں ہوتے ہمارے سامنے تو کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سارے دھاندلیاں مچانے والے، یہ سب لوٹ میں جو مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، وہ اسی لیے اس بھول میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال کے نتائج مشہور شکل میں سامنے نہیں آتے۔ وہ کہتا یہ ہے، ہم وقتوں وہ نگاہ پیدا کرو جو غیر محسوس میں محسوس کو دیکھ لے۔ دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کی ابتدا، اس میں کہیں تمہیں یہ انسان نظر آتا تھا؟ بات چلتے چلتے ایک کہہ گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ قطرہ آب، یہ نطفہ، اس میں الفاظ آتے ہیں، یہ نکلتا ہے ان مقام سے انسان کی پیٹھ اور پسلیوں میں سے۔ میں سمجھتا ہوں 1300 برس میں ہی یہ بات، ان الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے کہ یہ جو ہے انسان کا یہ مادہ تولید، یہ تو ایک مقام تولید ہے اس کا، اور وہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ اخراج ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پسلیوں اور پیٹھ کے اندر سے یہ آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، لیمن کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ سکتی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب کا، انہوں نے اس چیز کی تشریح کی، اور عجیب چیز ہے برادران عزیز کہ یہ آج آپ کی جو یہ تشریح ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ہم ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اخراج، معاف رکھیے میں انہی الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ بیٹی اور بہنیں ہوئی ہیں کہ یوں براہ راست اس کا اخراج ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے بات۔ یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا ایک راستے سے آتا ہے، اور اس راستے کے اندر یہ پیٹھ اور یہ سینے کی ہڈیوں میں سے گزرتا ہوا یہ آگے چل کے آتا ہے۔ 1300 سال پیشتر یہ چیز کہی جا رہی، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ انہوں نے اس دفعہ کمال عنایت ہمارے آنے والی کنونشن میں اپنا موضوع رکھا ہے تخلیق انسانی، انسان پیدا جس طرح سے یہ ہوتا ہے سائنس اور قرآن کی روشنی میں۔ اس وقت تک سائنس کے جو انکشافات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو مقابلے میں لاتے ہوئے، اور انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ یہ میجک لینٹرن سے جو سلائیڈز ہوتی ہیں
ان کے ذریعے سے انہوں نے تصاویر بنائی ہیں اس کی کہ زندگی مختلف مراحل میں سے کس طرح سے گزری، اس میں کیا تغیرات ہوئے اور کس طرح سے یہ مضمر سے مشہود ہوئی۔ یہ اس دفعہ ہماری آنے والی کنونشن میں جو 10، 11، 12 نومبر کو یہاں ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب محترم کے موضوع یہ ہے لیکچر کا کہ قرآن اور سائنس کی روشنی میں انسانی تخلیق، ان سلائڈ کے ذریعے سے وہ بتائیں گے۔ اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ یہ چیز جو قرآن نے 1300 برس پہلے کہی تھی، اس طرح آج کے انکشافات جو اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ٹریول کرتا جا رہا ہے۔ اسے مزید وضاحت اس کی تو وہی فرمائیں گے اور اس وقت انتظار کیجئے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ قرآن کوئی اناٹمی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری پڑھانے کے لیے آیا تھا یا یہ چیزیں تشریح کرنے۔ وہ تو ایک بات اپنی دلیل لاتا چلا آ رہا ہے، ضمناً یہ بات درمیان میں آ جاتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خالق کے کائنات ضمناً بھی کوئی بات کہے اور تو وہ جو مخلوق ہے اس کے کسی گوشے سے خلاف چلی جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مشین کا بنانے والا مشین کے متعلق ضمناً بھی بات کہے گا تو وہ صداقت میں مبنی ہوگی۔ یہ باتیں اس طرح سے آ جاتی ہیں۔ کہنا اس نے کیا تھا کہ تمہیں یہ شبہ گزر رہا ہے نا کہ انسان مر گیا، اس کے بعد وہ ختم ہوا، پھر زندگی کیسی؟ اس نے کہا کہ جب یہ انسان اس شکل میں نہیں تھا تو اس وقت زندگی کہاں تھی؟ تمہارے ہر ممکن ذریعہ علم سے جو اس وقت تھا، تمہیں زندگی کہیں نظر نہیں آتی تھی؟ زندگی موجود تھی۔ دیکھا پھر وہ کس طرح سے مضمر سے مشہود ہو کے سامنے آئی۔ کہا جب یہ جسم کی یہ مشینری ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، اس میں انتشار ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ یہ مشہور پھر مضمر ہو جائے گی۔ بس اتنی ہی چیز۔ کیا الفاظ ہیں؟ انہو علی رجعہ لقادر۔ جس نے پہلے مضمر کو مشہود بنایا تھا وہ دوبارہ مضمر کو مشہود نہیں بنا سکتا۔ اللہ! لیکن بات اتنی ہی نہیں وہ کہنا چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، جی ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بات تو وہاں لاتا ہے سارا مرکزی نقطہ قانون مکافات، انسان کے اعمال کے نتائج کا سامنے آنا لیے چلا آ رہا ہے۔ تارک سے انسانی زندگی سے مضمر مشہود ہوگا، مضمر مشہود ہوگا۔ بات کیا نہیں ہے یہ کہ تمہارے یہ نتائج جو اس وقت مفاد پرستی کی پٹیاں تمہاری آنکھوں کے اوپر بندھی ہوئی ہیں اور تم محسوس نہیں کرتے کہ اس لوٹ کے اندر تمہاری تباہی کس طرح سے مضمر ہے، تم دیکھ نہیں رہے۔ کہا کہ اس کے بعد زندگی دوبارہ مضمر سے مشہود ہوگی۔ کاہے کے لیے؟ یوم تبلی السرائر۔ یہ جو اس وقت تم اتنا چھپائے بیٹھے ہوئے ہو یہ بے پردہ سامنے آ جائے گی۔ مکافات عمل کہتے ہی سے تبلی السرائر، جو آج اسرار و رموز ہیں، آج مستور ہیں، آج چھپا رکھی ہیں تم نے۔ خود تمہاری بھی بھول ہے کہ اپنی نظروں سے بھی تمہارے وہ چھپے ہوئے۔ حالانکہ اس نے کہا یہ ہے کہ وہ تو تمہاری گردن کے اندر لٹک رہا ہے، تمہارا اعمال نامہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ وہاں بھی بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے اس کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج یہ لپٹا ہوا ہے، اس وقت اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہاں بھی وہ کہی ہے بات کہ یوم تبلی السرائر، جس دن یہ تمہارے چھپائے ہوئے بھید ظاہر کر دیے۔ عزیزان من، یہ اور کے نزدیک جہنم کا عذاب شاید کچھ اور ہو۔ میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں یقین مانیے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دوستوں کی محفل میں جن لوگوں سے معاملات پڑتے ہیں، ان میں گھر بار والوں کے ہاں جن سے ہم ملتے ہیں، ان کی نظروں میں ہم کتنے معتبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ ہمارا اعتماد جمایا ہوا ہوتا ہے، ہمارے تعلقات دیانت پر مبنی ہیں، خلوص پر، صداقت سے، ہماری دوستی بالکل تمہارے ساتھ مخلصانہ ہے۔
हम बड़े शरीफ वाक़या हुए हैं, दयानतदार वाक़या हुए हैं, कहीं ये कुछ नहीं करते। कोशिश सारी ये कि इन चीजों के ऊपर पर्दे पड़े रहें। सोचिए कि दोस्तों की महफिल में एक शख्स उनको बताता है कि मैं दयानतदारी से मुखलिस दोस्त, तुम्हारी बहबूद मेरे सामने, तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात मैं नहीं करता, मेरे दिल में भी कोई चीज नहीं गुजरती, अंदर से मुनाफिक होता है, मालूम नहीं क्या क्या चीजें उस वक्त उनके मुताबिक सोच रहा होता है, वो सीने में झांक नहीं सकते, वो इसकी बातों का एतमाद करते हैं, करना पड़ता है, वो इसको शरीफ समझते हैं, इसको मुखलिस दोस्त समझते हैं, इसको वफादार शौहर समझते हैं, वफादार बीवी समझते हैं। ये सारी चीजें उम्र भर हम निभा सकते हैं इनको, लेकिन सोचिए कि यही दोस्तों का मजमा वहां सामने बैठा हुआ होगा और ये ख्यालात जो उस वक्त मेरे दिल में उनके तल्लुक आ रहे थे, ये उभर कर नुमाया हो के उनके सामने आ जाएंगे, उनकी निगाहों में क्या कैफियत होगी मेरी उस वक्त, इससे बड़ा अज़ाब जहन्नम कोई नहीं। उम्र भर कोशिश ये हमारी रहती है कि किसी को ये बात मालूम ना होने पाए। यहाँ भी ऐसे हसास देखे गए हैं कि एक चीज हो गई है और उसके बाद जब देखा कि सब रिपोर्ट हो गई और ये बात खुल के सामने आ जाएगी, खुदकुशी कर लेते हैं। ये अजाब इतना बड़ा होता है, लेकिन सोचिए कि वो मकाम जहां आप खुदकुशी भी नहीं कर सकते, वहां से भाग के भी नहीं कहीं जा, वहां फिर पर्दा भी नहीं पड़ता। और कुरान ये कहता है कि ये सब वहां मौजूद होंगे, उनमें तुम बैठे हुए होगे। ये अपने तकद्दुस का दावा करने वाले, अपने आप को इतना मुखलिस, दयानतदार, सादिक और अमीन और शरीफ ज़ाहिर करने वाले, दोस्तों पे महज बातों के जरिए से एतमाद जमाने वाले, वो वक्त आ जाएगा कि ये सारी चीजें जितनी छुपाई हुई थी, जौमा तुबलस सराय वमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिरिन, उस वक्त न तो इसकी अपनी कोई कुव्वत ऐसी होगी जो इसके ऊपर पर्दा डाल दे, ना कोई दोस्त ही ऐसा होगा जो इससे आगे पर्दा डाल दे। ये है अजीजान मन वो मशहूद नताइज जिनके लिए तारिक से और इंसानी जिंदगी से, हयात बादुल ममात से शहादत पे ला रहा है कुरान, ये बताने के लिए। और उसके बाद ये कहा, बात बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी हो गई थी, मुजर्रद हकीकत हो गई थी, जरा जहन जो था इसमें कुछ उलझ रहा था, फौरन इससे फिर वो ले आया है मासूस की तरफ, वस्तमाए ज़ातिर रजे, तुम कहते हो कि ये गर्दिश, ये बदलना, ये फिर से आना कैसे हुआ? कहता ये फजा की पहनाइयों में जो कुर्रे तैर रहे हैं, ये उनकी गर्दिशें ही तो है जिससे कभी रात होती है कभी दिन होता है, ये गर्दिश ही तो है, समा की गर्दिश। और उसके बाद है वल अर्ज़ ज़ातिस सदई, बड़ी अजीम चीज। तुम कहते हो कि जिस्म में जब इंतशार हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, रेजा रेजा हो गया, हट गया, जिंदगी खत्म हो गई, कहा कि एक आज इस मिट्टी के नीचे 1 इंच जरा नीचे धाम के देख सकते तुम, तो तुम्हें नजर आता कि इंतशार जो है वो मौत की दलील है या हयात नौ की दलील हुआ करता है। दाने को खाक में जो तुमने मिलाया था, 2-4 दिन के बाद जरा देखिए तो सही, वो फट चुका होता है, तुम्हारी दलील के मुताबिक वो खत्म हो चुका होता है। 2 ही दिन के बाद उसमें से हयात ताजा की नमूद हो जाती है। जिस्म के इंतजार के बाद जिंदगी को नामुमकिन समझने वालों, कदम कदम के ऊपर जिंदगी तुम्हारे सामने उभर के आ रही। कितनी अजीम बात है ये, कही चाहिए आगे, इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल, ये जो हम कह रहे हैं एक फैसला कुन हकीकत है, वमा हुआ बिल हज़ल, मजाक नहीं कर रहे हम। अजीज़ान मन, हमने कभी इसको एक कौल फैसल समझा कि हर वो बात जिसे आज हम छुपा रहे हैं ये सामने आकर रही, कोई इंसान जो इसको कौल फैसल समझ ले
ایک حتمی یقینی فیصلہ کن حقیقت جس کو سمجھ لے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، کبھی چھپا ہی نہیں سکتا تھا۔ جسے یقین ہو جائے کہ یہ جو میں جرم کمرے کے اندر کر رہا ہوں، ایسا انتظام موجود ہے پولیس کا کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی اس کو، وہ جرت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے برادران عزیز، کہا کرتے ہیں کہ ایمان کا اثر انسان کے اعمال کے ساتھ کیا تعلق پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایمان کا کتنا تعلق ہے۔ آپ یہ ایمان پیدا کیجیے کہ انہ لقول فصل، یہ جو کہا گیا ہے کہ تبل السرائر، یہ زندگی کی نمود اس کے بعد ہوگی، چھپے ہوئے بھید باہر آ کے رہیں گے، ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر یہ قول فصل ہے، یہ فیصلہ کن حقیقت ہے، اس سے اگر یہ ایمان ہے تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کے اندر کتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ایمان تھا جس سے وہ تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ کمیشن پہ کمیشن بٹھائے جاتے ہیں کہ جرائم میں کمی کیسے واقع ہو، وہ بٹھائے جاتے ہیں، رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان تھا جس کے بعد ایک مجسٹریٹ کی اپائنٹمنٹ ہمارے ہاں بھی ہوئی تھی 1300 سال پہلے۔ خلیفہ اول نے ایک مجسٹریٹ مقرر کیا تھا حضرت عمر کو، سال بھر بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب کوئی کام میرے سپرد کیجئے، بیکار بیٹھا ہوا، سال بھر میں مقدمہ ہی کوئی نہیں آیا۔ سوال ہی جرم کا پیدا نہیں ہو سکتا جب یہ ایمان ہو کہ یوم تبلی السرائر، کوئی نہیں سکتا۔ ان کا ایمان تھا کہ انہ لقول فصل۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے تھا۔ وما هو بالهزل، ہم اس کو ہزل سمجھ رہے ہیں۔ ہزل ہوتا ہے جس کو سیریسلی نہ لے کوئی آدمی، یوں ہی لائٹلی لے لے، اسے تم یوں ہی لائٹلی لے لے۔ کیا ہے ایمان قرآن کو ماننے والوں کا؟ اس کے اوپر میں باقیوں کو تو چھوڑتا ہوں کہ کسی کے متعلق جو دل میں بھی خیال گزرتا ہے وہ محسوس بن کر اس کے سامنے آ جائے گا اور تم سامنے دیکھ رہے ہوگے اس کو۔ ہے ایمان ہمارا؟ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو قول فصل، یا ہم اس کو حضر ہی سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ اس نے کیوں ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ وما ہوا بالحزر۔ اسے معلوم تھا کہ قرآن کو ہاتھ میں لینے والے کو یہ کیفیت ہوگی کہ اس قول فصل کو وہ حزل سمجھ رہے ہوں گے۔ کہا کم بختو یہ ما ہوا بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ یہ جرم کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد خفیہ تدبیریں کرتے ہیں کہ چھپا رہے۔ وعقید و قیدا، ہمارا قانون مکافات عمل ڈیٹیکشن کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کی ہر تدبیر کو ناکارہ بناتا چلا جاتا ہے۔ کیا انداز، یقیدون قیدا وعقید و قیدا۔ چل بھائی، جتنے جی چاہے کوششیں کر لے اس کو چھپانے کے لیے، ہمارا قانون مکافات عمل مقابلے میں وہ بھی کوششیں کر رہا ہے۔ قید اس تدبیر کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی، جرم کا چھپانے والا جو تدبیریں کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ راز ہوتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں کہا کہ ہمارا قانون مکافات بھی جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ڈیٹیکٹو جو ہے وہ جس طرح سے ڈیٹیکشن کرتا ہے، وہ اگر پہلے دن پتہ بتا دے کہ میں ڈیٹیکٹو ہوں، سی آئی ڈی والا معلوم ہو جائے کہ یہ سی آئی ڈی والا ہے، بات ہی نہیں بنتی۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا، وعقید و قیدا۔ ٹھیک ہے، تم چھپاتے چلے جاؤ، ہم بھی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہوئی کہ پھر صاحب ابھی کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ فَمَحْتِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ بھائی اتنی سی بات کہ بیج جو زمین میں ڈالا ہے اسے کومپل بننے میں کچھ دن لگنے، یہ کچھ دن لگ رہے ہیں، یہ مہلت کا وقفہ ہے، اور مہلت کے وقفے میں ایک لفظ رویدہ یاد آ جائے کہ یہ ہوتا اتنا نرمی سے گزرنے والا ہے کہ اس آنے والے ڈیٹیکٹو کی پاؤں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔
یہ مہلت کا وقفہ ہوتا واقعی بڑا تاناستانیوں کی نرمی کا ہوتا ہے، اس میں گرفت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی انسان کو۔ اگر آہستیں پالیں یہ کہیں آنے والی تباہی کی تو پھر بھی یہ اس سے ہوشیار ہو جائے، لیکن وہ اس طرح سے تو ہوشیار نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ تو اندر کی تبدیلی سے جرم کے محرکات کو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایمان سے یہ رک سکیں گے کہ انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، وما هو بالحزن، یہ یوں مذاق کی بات نہیں ہے۔ عزیزان من، روز بیٹھے ہوئے کم از کم مسلمانی صحیح یہ مسیح پڑھتے رہتے ہماری حالت یہ کیوں ہو گئی۔ وہ بھی اسی شکایت کو لیے ہوئے کہہ گیا کہ ہے آج کیوں ذلیل جو کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اور ہم پھر کمیشن بھی بٹھاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بات تو اتنی سی ہے جو یہ کہہ گیا ہے کہ یہ جو ہے کہ انہ لقول فصل، اس بات کے اوپر ایمان نہیں، اور جب تک یہ نہیں آتی چیز اس وقت تک کبھی نہ ہماری حالت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ معاشرے کے جرائم ختم ہو سکتی ہیں۔ معاشرے کے جرائم تو خیر وہ ہے جو پولیس کی گرفت میں آتے ہیں، ہم اپنی ذات کے خلاف جو جرائم کرتے ہیں جو یہاں کی کسی پولیس کی گرفت میں بھی نہیں آ سکتے، وہ کس طرح سے آپ بند کر سکتے؟ وہ تو بند اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ کا اس پر ایمان ہو یہ کہ یوم تبلی السرائر، بھید کھل کر رہے گا، وما ہوا وانہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، وما ہوا بالہزل، مذاق کی بات نہیں ہے۔ عزیزان من، سورہ الطارق 86 سورت آج ختم ہوئی، آئندہ ہم سورہ الاعلی 87 سورت سے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔